ترکستان کے ایک سوداگر کی درہم ایک تیلی راستے میں کہیں کر پڑی۔ اس نے گاؤں میں منادی کر دی کہ تیلی جس کو ملے ہو واپس کر دے۔ تیلی میں جس قدر درہم ہو اس کے نصف انعام کا وہ حقدار ہوگا۔ اس تیلی میں 200 درہم تھے۔ یہ تیلی کس جہاز کے ملاح کو ملی تھی؟ منادی سن کر وہ اس آدمی کے پاس گیا اور تمام واقعہ بیان کر کے کہا، اگر اس تیلی مالک نصف یعنی 100 درہم حساب وعدہ دے تو اس کے بدلہ میں تیلی واپس کرنے پر تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ مجھے انعام پہلے مل جائے۔ جب تیلی کی خبر سوداگر کو ملی جو بڑا لالچی تھا تو اس نے خیال کیا کہ کس طرح سے میں انعام کی رقم سے بھی بچوں اور میری پوری رقم مجھے مل جائے۔ اس لیے اس نے ایک ترکیب کی اور ملاح سے کہا کہ اس تیلی میں ایک ہیرا تھا، اگر وہ مجھے مل جائے تو مجھے انعام کی رقم دینے میں کوئی اعذار نہیں۔ ملاح نے کہا، تیلی میں 200 درہم کے سوا کچھ نہ تھا اور میں اس تیلی کا اقرار کے مواقف انعام حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب قاضی صاحب نے سوداگر سے دریافت کیا کہ وہ ہیرا تم نے کہاں سے، کب اور کتنی قیمت میں اور کس کے ذریعہ سے خریدا تھا؟ تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ یہ سن کر سوداگر نے جواب دیا، لیکن چونکہ ہیرے کے واقعہ غلط اور بناوٹی تھا اس لیے جواب میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ بہت گھبرایا۔ قاضی صاحب پر ظاہر ہو گیا کہ ہیرے کا واقعہ بناوٹی اور غلط ہے، اس لیے حکم دیا کہ سوداگر کی تیلی کھو گئی ہے۔ آخرکار یہ جھگڑا قاضی صاحب کے پاس عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ملاح سے دریافت کیا کہ تمہیں تیلی دینے میں کیا حاضر ہے؟ ملاح نے جواب دیا کہ حضور، سوداگر صاحب نے پہلی نصف یعنی 100 درہم انعام قرار کیا تھا اور اب اس کے ٹالنے کے لیے تیلی میں ہیرا بدلا رہا ہے۔ دراصل تیلی میں کوئی ہیرا وغیرہ نہیں ملا۔ میں یہ قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جس میں ایک ہیرا بیان کیا جاتا ہے اور ملاح کو باہر ہیرے والے تیلی ملے ہے۔ سوداگر کے چاہے کہ وہ پھر منادی کرے اور تیلی میں ہیرا ظاہر کرے، اور ملاح کو حکم ہوا کہ تم اس تیلی کو اپنے پاس 40 دن تک رکھو۔ اس عرصے میں اگر کوئی یہ تیلی کی ثبوت پہنچا کر لے جائے تو بہتر، ورنہ پوری تیلی پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ سوداگر نے لالچ سے اپنے درہم بھی کھو دیے اور ہاتھ میلتا رہ گیا۔ تم میں بری چیز ہے، تم ہمیشہ اس دور رہنا۔